بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ فرعون اور آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. بھائی ذرا یہ آیات ایک اسلام کے اہم ترین مسئلے کے بارے میں ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا توجہ رکھیے. فرعون اور آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا. یہاں دو عذابوں کا تذکرہ آ گیا. فی الحال اس وقت صبح و شام آل فرعون اور فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. جب قیامت قائم ہوگی پھر زیادہ سخت عذاب کی طرف کیا کر دیا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے بھی کوئی عذاب ہے. قیامت کے قائم ہونے سے پہلے بھی بھائی کیا ہے؟ کوئی عذاب ہے. وہ عذاب کون سا ہے؟ اسی کو عذاب قبر اور عذاب برزخ کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی عذاب قبر پر 4 آیتیں ہیں. بھائی کتنی آیتیں ہیں؟ 4. میں نے خود بہت مشہور لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عذاب قبر کا قرآن میں کسی جگہ کوئی ثبوت اور کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی جسارت اور غیر ذمہ دارانہ بات ہے. قرآن کریم کی اس آیت، آپ ذرا ترجمہ دیکھ لی پہلے جی. النار یعرضون علیہا، آگ کہ پیش کیا جاتا ہے ان کو اس پر صبح و شام. ایک عذاب ہو گیا. نمبر 2 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قائم ہوگی قیامت اللہ حکم دیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کر دو آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں. اب قیامت سے پہلے پہلے جو عذاب ہو رہا ہے وہ برزخ کا عذاب ہے، عذاب قبر ہے. اس کے بارے میں پہلے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن لیجئے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے باب عذاب القبر. بھائی امام بخاری نے کیا عنوان قائم کیا ہے؟ باب عذاب القبر، عذاب قبر کا باب. اس میں ایک حدیث ذکر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی میت کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں کہ میت ابھی جانے والوں کے جوتوں کی اور قدموں کی آواز سن رہی ہوتی ہے. یہ الفاظ بھائی کس کے؟
یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری میں عذاب قبر کا پورا باب ہے کہ جس وقت میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ واپسی کے لیے اپنا رخ موڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے قدموں کی اور جوتوں کی آواز جو ہے بھائی وہ میت سن رہی ہوتی ہے، اتنے میں فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور اس حدیث میں 3 سوالوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں ایک سوال کا تذکرہ ہے۔ کسی حدیث میں ایک سوال کا تذکرہ ہے اور صحیح احادیث میں ہی 3 سوالوں کا تذکرہ ہے۔ دونوں احادیث بالکل صحیح ہیں۔ کسی سے ایک سوال پوچھا جائے گا لیکن وہ سوال دوسرے 2 سوالوں کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہوگا۔ جب کسی سے ایک سوال پوچھا جائے گا وہ صرف یہ پوچھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے جو اللہ کے نبی کو پہچان گیا وہ اللہ کو بھی پہچان گیا اور دین کو بھی۔ اب تو کافی سال پرانی بات ہو گئی، ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے جذباتیت ہے ہر مسئلے میں۔ 2 صاحب آپس میں کہ سوال ہونے ہیں 3 یا 1، اس پر بحث پڑے، اور بحث بھی مجھے لگتا ہے کہ بس پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ مجھے ان میں سے ایک شخص کی کال آئی، جی آپ یہاں تشریف لائے۔ میرا تعلق تھا ان سے، میں نے کہا خیر ہے جی، میں گاڑی بھیج رہا ہوں ڈرائیور۔ ایک اختلاف ہو گیا، میں سمجھا کہ یہ دونوں کاروباری بندے ہیں، پارٹنر ہیں، دونوں میرے تعلق والے ہیں، شاید کوئی کاروباری اختلاف ہو گیا جو اسپیشل گاڑی بھیج رہے اور مجھے فی الفور۔ میں یہی سمجھا کہ شاید کوئی آپس میں ناچاکی ہو گئی ہے، درمیان میں بٹھا کے بیچاروں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ وہاں جب میں پہنچا تو بحث ہو رہی تھی اس پر کہ سوال 3 ہے یا 1۔ ایک دلیلیں دے رہے تھے کہ سوال ہونا ہے 1، اور دوسرے صاحب دلیلیں دے رہے تھے کہ سوال ہونے ہیں کتنے۔ میں نے کہا یار یہ جو اتنی گرما گرمی کر رہے ہو اس سے پہلے ہی مجھ سے پوچھ لیتے، لڑنے والی کیا بات۔ میں نے کہا آپ بھی ٹھیک ہو، لیکن آپ کو آدھی بات کا پتہ ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہو کہ سوال 1 ہونا ہے یہ بھی حدیث صحیح ہے، بخاری میں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں سوال 3 ہونے ہیں، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ابو داود اور دوسری حدیث کی کتابوں میں وہ بھی صحیح احادیث ہے، اس میں 3 سوال ہے۔ آپ کا رب کون ہے، آپ کے نبی کون ہے، اور آپ کا دین، دونوں باتیں صحیح ہیں، تضاد کوئی نہیں۔ کسی سے ایک سوال ہونا ہے، وہ ایک سوال ایسا ہے جو دوسرے 2 کو بھی اپنے اندر۔ وہ سوال کیا ہے کہ آپ کے نبی کون ہے؟ جس نے اللہ اس سوال کا جواب دے دیا، چونکہ ہم نے اللہ کو حضور کے ذریعے ہی پہچانا اور ہم نے دین کو کس کے ذریعے پہچانا ہے؟ نبی کریم۔ تو اس ایک سوال کے صحیح جواب کو 3 سوالوں کا جواب سمجھ لیا جائے گا اور کسی سے الگ بھی پوچھ لیا جائے گا۔ بہرحال یہ تو ضمنی طور پر بات آ گئی کہ جس وقت دفن کر کے جاتے ہیں میت جانے والوں کے قدموں کی اور جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دفن ہونے والوں کو باہر والوں کی چیزوں کا کچھ نہ کچھ شعور ہے، اختیارات تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، چونکہ اس حدیث میں آ گیا کہ وہ جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے، اتنے میں فرشتے آ جاتے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تو میت جواب دیتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے نبی اور میرے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منافق ہوتا ہے وہ جو کافر ہوتا ہے وہ یہ جواب دیتا ہے میں ان کو نہیں جانتا۔ اس حدیث سے قرآن کی اس آیت سے عذاب قبر کا پتہ چل گیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث صحیح سے پتہ چل گیا۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد نکلے، ایک جگہ آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے، ایک آواز سنی، وہ آواز روٹین سے ہٹ کے دنیا کی محسوس نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان قبروں میں یہود کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس وقت ان قبروں میں بھائی کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ یہود کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، یہ بھی صحیح، یہ تینوں حدیثیں امام بخاری نے ذکر کی اپنی صحیح میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے دو معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کی وجہ سے۔ اس میت کو عذاب ہو رہا ہے دو معمولی سمجھے جانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو غیبت کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس مسلمان کو قبر کی سختی بڑی شدت کے ساتھ دیکھنی پڑتی ہے جو مسلمان پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتا، پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتا، چونکہ اسلام پاکیزہ دین ہے۔ اس میں جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، رزق کا پاک ہونا، کاروبار کا پاک ہونا، حلق سے اترنے والے لقمے کا حلال ہونا، یہ ساری پاکیاں از حد ضروری ہیں، یہ ساری پاکیاں از حد ضروری ہیں۔ اور رسول، یہ تو تینوں حدیثیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہے یہ تو ہو گئی صحیح بخاری میں، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر، قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام قبر سے پناہ مانگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث ہے، وہ بھی اس کو بھی امام بخاری نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ عذاب قبر سے۔ اب قرآن کی آیت بھی ہو گئی، میں نے آپ کو صحیح احادیث بھی سنائی، ان سے پتہ چلا کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ یہ عذاب اصل تو روح کو ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے، جس کی تفصیلات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں نے چند دن پہلے ایک درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ قبر کی کیفیات کیا ہے ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے، چونکہ وہ غیب کے معاملات ہیں، اور غیب کے بارے میں اللہ کے رسول ہمیں جتنا بتلاتے ہیں ہمیں اتنا ہی آتا ہے، ہم اپنی طرف سے غیب کے معاملے کو مزید جان نہیں سکتے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ قبر کی کیفیت کیا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے؟ بھائی ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، جتنا کچھ بتا دیا گیا ہے ہمیں صرف اتنا ہی۔ برزخی معاملات ہیں، ہاں ایک سوال کر دیا جاتا، بہت سال پہلے میرا جس وقت ہمارا ڈاکٹر میں قرآن کا درس ہوتا تھا تو یہ ان آیات پر سارے ڈاکٹر بڑے حیرت میں آئے، کہنے لگے جی مفتی صاحب ہمارے پاس میتیں پڑی رہتی ہیں، 4 مہینے سرد خانوں میں پڑی رہتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر مجھے پہلے نہیں پتہ تھا، انہوں نے انکشاف کیا کہ خلاف قانون طریقے سے ہڈیاں بھی ہمارے پاس جب ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ کھوپڑی ہے، یہ سر ہے، وہ ہڈیاں ہمارے قبروں میں پڑی رہتی ہیں، ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو وہ تو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہمارے قبروں میں 4 5 مہینے جسم کی ہڈیاں پڑی ہیں، ڈھانچے پڑے، وہ اصلی ہے۔
ان میں تو کوئی عذاب نہیں ہوتا، ہمارے پاس پڑی ہے وہ۔ میں نے ان سے عرض کیا بھائی دو باتیں ذہن میں رکھیے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سارے افراد گھر کے سوئے پڑے ہیں، ایک شخص خواب میں ڈر رہا ہے، ساتھ والے کو کوئی پتہ۔ بھئی آپ حضرات کی توجہ ہے کہ روزہ رکھ کے تھکے ہوئے؟ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سارے افراد سوئے پڑے ہیں، کوئی ایک ڈر رہا ہے، ساتھ والوں کو پتہ چلتا ہے؟ خواب میں کوئی اژدہا، کوئی درندہ اس کے پیچھے لگا ہوا، وہ بیچارہ بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو گیا۔ بعض مرتبہ بندہ جاگتا ہے پسینے سے بھیگا ہوتا ہے، کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ساتھ والوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جب دنیا میں خواب میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، تو بھائی عذاب قبر تو اس سے بھی، خواب سے بھی زیادہ باریک ہے، گہرا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے میں آپ سے عرض کروں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم سارے حضرات بیٹھے، آپ میں سے کوئی صاحب پیچھے کسی وجہ سے کوئی پریشان ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، دیکھنے میں وہ درس بھی سن رہے، لیکن اندر سے ان کا دماغ کدھر چل رہا ہے؟ اپنی پریشانی پہ چل رہا ہے۔ ساتھ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر پریشانی کی کون سی فلم چل رہی ہے اس کے دماغ، ساتھ والے کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو پاس بیٹھا بندہ کسی پریشانی میں ہے، وہ 25-30 منٹ اس پریشانی میں بھاگ رہا ہے، وہ بیچارہ حد درجہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، وہ کرب میں ہے، وہ دکھ میں ہے، لیکن ساتھ والے کو کوئی پتہ نہیں۔ تو جب یہاں ساتھ والے کو پتہ نہیں چل رہا تو وہاں بھی ساتھ والے کو پتہ نہیں چل رہا۔ بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ سوال کرنا کہ جی ہمارے سامنے میت کے اجزاء پڑے ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی عذاب محسوس نہیں ہوتا، بھائی جس طرح پاس سویا بندہ خواب میں ڈر رہا ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا، پاس بیٹھا بندہ کسی پریشانی کی وجہ سے الجھا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ بالکل یہی معاملہ کس کا ہے؟ قبر کے عذاب کا ہے۔ یہی معاملہ بھائی کس کا ہے؟ قبر کے عذاب کا ہے۔ اس لیے جتنی بات بیان فرمائی گئی ہے، ہم اس پر بھائی کیا کرتے ہیں؟ 100% ایمان لاتے ہیں۔ یہ چونکہ بات لمبی ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔